السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہلانے کا بیان۔ جب گور و کفن کا سب سامان ہو جائے اور نہلانا چاہیں تو پہلے کسی تخت یا بڑے تختے کو لبان یا اگربتی وغیرہ جیسی خوشبودار چیز کی دھونی دے دیں، 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ چاروں طرف دھونی دے کر مردے کو اس پر لٹا دیں اور کپڑے اتار لیں اور کوئی کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک ڈال دیں کہ اتنا بدن چھپا رہے۔ اگر نہلانے کی کوئی الگ جگہ ہے کہ پانی کہیں الگ بہہ جائے تو خیر، نہیں تو تخت کے نیچے گھڑا خود ڈالو کہ سارا پانی اس میں جمع رہے۔ اگر گھڑا نہ کھدوایا اور پانی سارے گھر میں پھیلا تو بھی کوئی گناہ نہیں، غرض فقط یہ ہے کہ آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور کوئی پھسل کر نہ گر پڑے۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مردے کو استنجا کرا دیں، لیکن اس کی رانوں اور استنجا کی جگہ اپنا ہاتھ نہ لگائیں اور اس پر نگاہ بھی نہ ڈالیں، بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ لیں اور جو ناف سے لے کر زانوں تک پڑا ہے اس کے اندر دھو لیں۔ پھر اس کو وضو کرا دیں، لیکن نہ کھلی کروائیں، نہ ناک میں پانی ڈالیں، نہ گھٹوں تک ہاتھ دھلائیں، بلکہ منہ دھلائیں پہلے، پھر ہاتھ کھولی سمیت، پھر سر کا بسا، پھر دونوں پیر، اور اگر 3 دفعہ روئی تر کر کے دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دی جائے اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جائے تو بھی جائز ہے۔ اور اگر مردہ نہانے کی حاجت میں یا حیض یا نفاس میں مر جائے تو اسی طرح منہ اور ناک میں پہنچانا ضروری ہے، اور ناک اور منہ اور کانوں میں روئی بھر دیں تاکہ وضو کراتے اور نہلاتے وقت پانی نہ جانے پائے۔ جب وضو کرا چکیں تو سر کو گلے خیرو سے یا کسی اور چیز سے جس سے صاف ہو جائے، جیسے بیسن یا کھلی یا صابن سے مل کر دھوئیں اور صاف کر دیں۔ پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نیم گرم 3 دفعہ سر سے پیر تک ڈالیں، یہاں تک کہ بائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے۔ پھر داہنی کروٹ پر لٹائیں اور اسی طرح سر سے پیر تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالیں کہ داہنی کروٹ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد مردے کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھائیں اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملیں اور دبائیں۔ اگر کچھ پاخانہ نکلیں تو اس کو پونچھ کر دھو ڈالیں، اور وضو اور غسل میں اس کے نکلنے سے کچھ نقصان نہیں آیا، اب نہ دہرائیں۔ اس کے بعد پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹائیں اور کافور پڑا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالیں، پھر سارا بدن کسی کپڑے سے پونچھ کر کفنا دیں۔ اگر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نہ ہو تو یہی سادہ نیم گرم پانی کافی ہے، اسی سے اسی طرح 3 دفعہ نہلا دیں، اور بہت تیز گرم پانی سے مردے کو نہ نہلائیں، اور نہلانے کا یہ طریقہ جو بیان ہوا ہے سنت ہے۔ اگر کوئی اسی طرح 3 دفعہ نہ نہلائے بلکہ 1 دفعہ سارے بدن کو دھو ڈالے تب بھی فرض ادا ہو گیا۔ جب مردے کو کفن پر رکھیں تو سر پر عطر لگا دیں، اگر مرد ہو تو داڑھی پر بھی عطر لگا دیں، پھر ماتھے اور ناک، دونوں ہتھیلی اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دیں۔ بعض کفن میں عطر لگاتے ہیں اور عطر کی پریری کان میں رکھ دیتے ہیں، یہ جہالت ہے، جتنا شرع میں آیا ہے اس سے زائد مت کریں۔ بالوں میں کنگھی نہ کریں، ناخن نہ کاٹیں، نہ کہیں کے بال کاٹیں، سب اسی طرح رہنے دیں۔ اگر کوئی مرد مر گیا اور مردوں میں سے کوئی نہلانے والا نہیں ہے تو بیوی کے علاوہ اور کسی عورت کو اس کو غسل دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ محرم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بیوی بھی نہ ہو تو اس کو تیمم کرا دیں، لیکن اس کے بدن میں ہاتھ نہ لگائیں، بلکہ اپنے ہاتھ میں پہلے دستانے پہن لیں تب تیمم کرائیں۔ کسی کا خاوند مر گیا تو اس کی بیوی کو اس کا نہلانا اور کفنانا درست ہے، اور اگر بیوی مر جائے تو خاوند کو بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں۔
البتہ دیکھنا درست ہے اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا بھی درست ہے۔ جو عورت حیض یا نفاس سے ہو وہ مردے کو نہ نہلائے کہ یہ مکروہ اور منع ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جس کا رشتہ زیادہ قریب ہو وہ نہلائے، اگر وہ نہ نہلا سکے تو کوئی دیندار عورت نہلائے۔ اگر نہلانے میں کوئی عیب دیکھے تو کسی سے نہ کہے، اگر خدا نخواستہ مرنے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا اور کالا ہو گیا تو یہ بھی نہ کہیں، اور بالکل اس کا چرچا نہ کریں کہ سب ناجائز ہیں۔ ہاں اگر وہ کھلم کھلا کوئی گناہ کرتی ہوں، جیسے ناچتے گاتے تھے یا گانے بجانے کا پیشہ کرتے تھے یا رنڈی اور دلال تھے تو ایسی باتیں کہہ دینا، رنڈی یا دلے تھے تو ایسی باتیں کہہ دینا درست ہیں کہ لوگ ایسی باتوں سے بچیں اور توبہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔